Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alameen wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i nabiyyina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Amma ba'd, fa'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اللہ تعالیٰ کا لاکھ احسان ہم دوبارہ بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاک کلام کو سمجھنے کے لیے. اللہ تعالیٰ اسے ہمارے دلوں میں اتارے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. پچھلی کلاس میں جو بات ہو رہی تھی بنی اسرائیل کا ذکر ہوا تھا اور کافی کلاس میں تقریباً یہی بنی اسرائیل کی بیک گراؤنڈ ہسٹری کا ہم نے اس کو ڈسکس کیا تھا کیونکہ بہت امپورٹنٹ ہے اس کو یاد رکھنا بار بار. تو ہم نے دیکھا تھا کہ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا ٹائٹل ہے، ان کا لقب ہے اسرائیل، اور بنی اسرائیل کا مطلب اسرائیل کے بچے. تو یعقوب علیہ السلام کون تھے؟ پھر ہم نے اس کو کنیکٹ کیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے. ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، اسحاق اور اسماعیل. اور میں نے آپ کو ریفرنس بھی دیا تھا کہ بائبل میں یا جو اہل کتاب ہے ان میں اور ہمارے میں کیا ڈفرینس ہے. ڈفرینسز بھی ہم نے شیئر کیے تھے، سملیرٹیز بھی شیئر کی تھی. ٹھیک ہے. تو کیونکہ اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. تو ایک ہاتھ پہ ہمارے پاس اہل کتاب کا ذکر آتا ہے جو کہ یہود و نصارہ ہیں، اور دوسرے ہاتھ پہ مشرکین مکہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پیدا ہوئے، جہاں سے آپ نے اپنی دعوت کا آغاز کیا. تو دونوں جو ہیں اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کنیکٹ کرتے ہیں، دونوں دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے فالوورز ہیں اور ابراہیم علیہ السلام ہمارے جد امجد ہیں. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ اسی لیے پھر وہ دونوں کو کھول کے تو مجھے کوئی بتائے گا کہ کیسے جو ہے وہ مشرکین مکہ بھی ابراہیم کو اپنا جد امجد مانتے ہیں اور جو یہود و نصارہ ہیں وہ بھی ان کو اپنا جد امجد مانتے ہیں. کیا لنک ہے؟ کس طرح سے کیا چین جاتی ہے پیچھے؟ شاباش. مشرکین مکہ اور اہل کتاب دونوں کہتے ہیں کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے ہیں، یعنی ابراہیم علیہ السلام ہمارے جد امجد ہیں. شاباش. کون بتائے گا چین کیسے ملتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جا کے؟ کس کے تھرو جو ہے وہ مکہ والے کہتے ہیں کہ ہم ہیں؟ جی عائشہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی یہ اس طرح ہی ہوگا نا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام بیٹے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے؟ نہیں. سوری اسحاق علیہ السلام کے. جی بالکل. اور پھر اسحاق علیہ السلام بیٹے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے. بالکل ٹھیک. جی تو اس طرح سے چین جو ہے وہ، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام دادا تھے حضرت یعقوب کے جن کا ٹائٹل اسرائیل ہے. ٹھیک ہے. تو بنی اسرائیل ظاہر ہے پھر وہ ان کے دادا وہ ہیں، تو نیچے سارے بچے پوتے ان کے سارے جو ہیں وہ یہ اس چین میں آ گئے ہیں نا. تو اہل کتاب تو یہاں سے نکلے. ٹھیک ہے. یعنی کیونکہ بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے نا، انہی کے ماننے والوں کو ہم یہودی عیسائی کہتے ہیں نا. ٹھیک ہو گیا. تو یہ تو چین مل گئی ان کی. ٹھیک ہے. اور دوسری چین مشرکین مکہ کیسے اس چین سے کنیکٹڈ ہے؟ لائک حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف سے. بالکل بالکل بالکل. بارک اللہ فیک. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کا کیا تعلق ہے؟ کیونکہ وہ مکہ میں آ کے ان کو آباد کیا ہے نا. جی بالکل. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، ہے نا، جب وہ بالکل چھوٹے سے بچے تھے. اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کا کیا نام ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کا نام ہے حضرت ہاجرہ علیہ السلام. ہاجرہ. بالکل. اور حضرت اسماعیل اور اسحاق میں سے چھوٹے کون اور بڑے کون ہیں؟
چھوٹے تھے حضرت اسحاق علیہ السلام اور بالکل بڑے اسماعیل علیہ السلام. بالکل بالکل بالکل. اور ان کی والدہ کا نام اسحاق علیہ السلام کی والدہ کا نام سارہ ہے, ٹھیک ہے. سارہ جی اور سلام. میں نے جو ڈفرینس بتایا تھا آپ کو کہ ڈفرینس کیا ہے, جو بائبل کے اہل کتاب ہیں وہ کیا کہتے ہیں, وہ کس کو بڑا مانتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اسحاق حضرت علیہ السلام اسحاق بڑے علیہ تھے. السلام جی. کیونکہ ان کی بک میں لکھا, ان کی بک میں بھی ذکر ہے بیٹے کی قربانی کا, ٹھیک ہے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ اسحاق علیہ السلام کی قربانی دی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام. تو وہ اس طرح سے اس کو ڈفرینٹ کرتے ہیں. اور حالانکہ یہ چینج ہے ڈیفینیٹلی, انہوں نے خود چینج کیا ہوا ہے اس کو. اور قرآن جو ہے پھر وہ قرآن اسی لیے کہتا ہے کہ یہ یعنی تصدیق کرنے والا ہے, اور جو مطلب اس کے وہ کھول کے بتاتا ہے کہ جو انہوں نے غلط کیا اپنے ہاتھوں سے لکھا اور جو صحیح ہے, ٹھیک ہے. بارک اللہ فیک عائشہ. جزاک اللہ. میں اس لیے ان کو ریپیٹ کرا رہی ہوں کہ ہمیں یہ بہت اچھے ساری چیزیں پتہ ہونی چاہیے. باقی دیکھیں جو دوسرے ہیں یعنی آپ دوسرے سیکٹس لے لیں یا دوسرے مذہب کے لوگ لے لیں, مطلب ان کے جو 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 کنیکٹڈ ہوتے ہیں اپنے ریلیجن سے, وہ بہت اپنے بچوں کو کوٹ کوٹ کے ہسٹری بھری ہوتی ہے انہوں نے. ایون جو اسرائیل جو یعنی جو یہودی ہیں, ایسی ایک کلپ میں نے دیکھا تو ان کے بچوں کو جو ہے نا وہ انہوں نے اپنے عقائد وہ بہت مضبوط انہوں نے کیا ہوا ہے. حالانکہ یہودی بہت کم ہے تعداد میں, لیکن دیکھیں کتنے وہ اسٹرانگ ہے, اور وہ بلیو نہیں کرتے پریچنگ پہ. وہ کہتے ہیں کہ یہودی کوئی بن نہیں سکتا, کنورٹ نہیں ہو سکتا, بس یہودی بائی برتھ ہوگا, ہے نا. وہ مطلب ان اے وے دے ٹیک پرائڈ ان اٹ کہ نہیں کوئی کنورٹ ہو کے یہودی نہیں بن سکتا, بس جو ہے بائی برتھ وہی ہے. اور ہم جو ہے وہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ ہم یہ یعنی تبلیغی دین ہے, دعوتی دین ہے اسلام, لیکن پھر بھی دیکھیں ہمارے حال کہ ہمیں خود نہیں پتا چیزوں کا, تو ہم نے تبلیغ اور دعوت کیا کرنی ہے. اینی ویز اللہ تعالیٰ بس ہمیں جوڑے رکھے. اور میں آپ میں سے جو ماشاءاللہ ریگولر جڑے ہیں نا, آپ میں سے ہر ایک جو ہے وہ داعی بنے, ہر ایک آپ میں سے داعی بنے اور اپنے اپنے سرکل میں اپنے اپنے حلقے میں کام کرے. اللہ تعالیٰ ہم سے کام لے لے اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے, آمین یا رب. تو ٹھیک ہے, وہ کنیکٹ کرتے ہوئے میں واپس آتی ہوں. اور ہم نے پھر یہ آیت پڑھ لی تھی کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ, جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے آزمایا, ابتلا آزمایا, مبتلا کیا کچھ چیزوں میں. اور کہاں بکلمات, کلمات میں, ٹھیک ہے, یعنی آرڈرز تھے, وہ کچھ باتیں تھیں, کچھ کلمات تھے جو اللہ تعالیٰ نے کمانڈمنٹس دے کے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا. آگے انشاءاللہ ڈیٹیل میں ذکر آتا بھی جائے گا اور بہت سارا آپ کی نالج میں ہوگا بھی. فَأَتَمَّهُنَّ, تو ابراہیم علیہ السلام نے ان سب کو پورا کیا, رائٹ. تو آزمائش بھی آئی. اس سے ہمیں لیسن ملا کہ اپنے پیارے بندوں ہی کی آزمائش آتی ہے, اور اللہ تعالیٰ ضرور آزماتا ہے اپنے پیارے بندوں کو چیک کرنے کے لیے. ان کو وہ کہتے ہیں نا کہ وہ بھٹی سے نکل کے جو ہے وہ کندن بنتا ہے سونا, تو وہ جھاگ وہ گند الگ ہو جاتا ہے اور وہ کندن سونا جو ہے وہ الگ نکل آتا ہے بھٹی سے. تو یہی حال ہے آزمائشوں, اس کے بعد ہی پتہ چلتا ہے کہ کون خالص ہے, کون کھوٹا ہے, کون کھرا ہے, رائٹ. تو ایون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جو مطلب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کیا یعنی جیسے جنگوں کے موقع پر غزوہ احد میں, غزوہ خندق میں, مطلب وہ ایسے حالات بنے کہ ایک دم مطلب پریشانی آ گئی. تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آزمائش ہے, کہ اللہ تعالیٰ دیکھ لے کہ کون جو ہے وہ سچا مومن ہے. تو بہرحال اپنے پیارے بندوں کو اللہ تعالیٰ آزماتا بھی ہے, تو جب پھر وہ پورا کر لیں تو پھر ان کو رینکس ملتے ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یقیناً اتنی بڑی بڑی آزمائشیں ان پہ آئیں, یعنی کوئی بھی چیز جس سے انسان محبت کر سکتا ہے, مال, اولاد, اپنی جان, رائٹ, ہر چیز سے اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا, اور وہ ہر آزمائش پر بالکل پورے اترے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اناؤنسمنٹ کی, رائٹ, ان کو رینک دیا, ہائی رینک. کیا دیا کہ میں تمہیں لوگوں کے لیے امامت دینے, یعنی لوگوں کے لیے امام بنانے والا ہوں. جاعلک سنگولر کا صیغہ ہے, اللہ تعالیٰ نے کہا تجھے بنانے والا. صرف ابراہیم علیہ السلام کے لیے اناؤنسمنٹ آئی ہے, لیکن دیکھیں ایسے موقع پہ ابراہیم علیہ السلام کی وزڈم دیکھیں کہ فوراً انہوں نے کیا کہا. ان کو یہ تو پتہ چل گیا کہ ٹھیک ہے میں امام بننے والا ہوں, لیکن فوراً ان کو اپنی ذریت کا خیال آیا, ٹھیک ہے. اور اس پہ میں نے پچھلی دفعہ بھی بہت بات کی تھی ڈیٹیل میں کہ ہمیں اپنی ذریت کا کتنا خیال ہے, ہم ان کی کتنی جو ہے وہ
ان کے لیے پریشان ہے یا ان کے لیے سوچتے ہیں، اور ذریت کے لیے سوچنے کا مطلب ان کی دین کے لحاظ سے ہمیں ان کی کیا بڑھوتی ہے، کیا گروتھ ہے، وہ اس کا ہمیں خیال کرنا ہے۔ اور جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کاندھے پہ امامت کی ذمہ داری تھی، تو انہوں نے سوچا کہ میری ذریت میرے ساتھ ہوگی تو یہ چلتا رہے گا سلسلہ، ٹھیک ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے دیکھیں فوراً کیا بتا دیا کہ قال لا ینال عہدی الظالمین، کہ میرا عہد جو ہے وہ ظالموں کو نہیں پہنچے گا۔ اس سے ایک تو یہ بھی پتہ چل گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ظالم بھی ہو سکتے ہیں، یعنی مطلب ظالم سے مراد یعنی گناہ گار، کفر و شرک کرنے والے بھی پیدا ہوں گے، جیسے وہی بات ہے کہ یہودی عیسائی انہی کی نسل ہے، اور پھر آگے اسماعیل علیہ السلام کی جو ابھی اس وقت کعبہ کے، اس وقت جو مکہ کے تھے مشرک، وہ بھی تو انہی کی تھے نا، اصل میں تو ضروریت وہی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ خالی یعنی چین ملنا بائی برتھ وہ ضروریت نہیں ہوگی، یا اس کا تعلق نہیں ہوگا، یا وہ کام نہیں آئے گی اگر آپ کے اعمال جو ہے وہ نہیں میچ کرتے اس چین سے، ٹھیک ہے۔ چین سے وہ ملاتے تو ہیں اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، لیکن جو ظالم ہو جائیں گے، جو کفر و شرک میں پڑ جائیں گے، جو گناہوں میں پڑ جائیں گے، وہ ان کو وہ امامت کا اور ان کو وہ جو ہائی رینک کا وعدہ ہے وہ ان تک نہیں پہنچے گا، رائٹ۔ تو دے آر سیپریٹڈ۔ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ امپورٹنس جو ہے وہ اعمال کو صحیح اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جی، تو اس کے بعد اب دیکھیں، اب یہاں تک تو بات ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اور اب یہ والی ویسے ہم نے یہ بھی عائد کر لی تھی پچھلی دفعہ، لیکن میں نے کہا تھا کہ اس پہ دوبارہ بات کریں گے۔ وَإِذْ جَعَلْنَا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، اور جب ہم نے بنایا گھر کو، البیت ہے معرفہ ہے، کون سا گھر؟ یقیناً ایک خاص گھر کی بات ہو رہی ہے، یعنی یہاں لکھا ہوا تو نہیں ہے کہ بیت اللہ ہے نا، یہاں تو نہیں لکھا ہوا، لیکن البیت کہا تو اس کا مطلب ہے کہ خانہ کعبہ کی بات ہو رہی ہے۔ مثابۃ للناس، لوگوں کے لیے، یعنی ثواب، ویسے یہاں لکھا ہوا ہے مثابہ کے معنی کیا جاتے ہیں، ثواب کے معنی بھی کیے جاتے ہیں، اور مثابہ کے معنی ایسی جگہ جہاں لوٹ کے بار بار جایا جائے، ٹھیک ہے، مرکز، سینٹرل پوائنٹ، اور جہاں بار بار رجوع کریں لوگ۔ اور ثواب تو یقیناً ہم نے جیسے بات کی تھی کہ مسجد الحرام میں جی میرا اگین سوال، شاباش، کوئی ایسا بندہ بتایا جس نے پہلے نہیں بتایا کتنا ثواب ہے مسجد حرام میں نماز پڑھنے کا عام نمازوں کے مقابلے میں؟ جی کوئی ایسا جس نے پہلے نہیں بتایا؟ کس کا ہاتھ پہلے آیا، زنیرہ کا کہ سمیہ کا؟ اچھا چلے زنیرہ آپ بتائیں، انمیوٹ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام 1,00,000 نمازوں کا۔ بالکل ٹھیک، 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ بارک اللہ فیک کی۔ اور ہم نے پھر یہ بھی دیکھا تھا کہ اسی وجہ سے جو ہم حدیث کی کلاس میں پڑھ رہے ہیں نا، اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ وہ ایکسیپشنل ہے، وہاں پہ ایکسیپشنل کیس ہے کہ واقعی جو نمازوں کے ممنوع اوقات ہوتے ہیں نا، کہ اس وقت میں نماز نہیں پڑھنی، تو وہاں پر وہ فالو نہیں ہوں گے۔ اور یعنی اسپیشلی جو 2 رکعت مقام ابراہیم پہ پڑھنے کی ہیں اس کے لیے، اور پھر کچھ علماء کہتے ہیں کہ نہیں، کسی بھی نماز کے لیے وہاں پہ ان کو نہیں فالو کیا جائے، کیونکہ وہ ایک ایکسیپشنل پلیس ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہاں پہ مطلب ثواب اتنا زیادہ ہے عبادت کا، تو کیوں محروم کیا جائے لوگوں کو؟ اور یہ واحد ایسی مسجد ہے، دیکھیں باقی تو مطلب مسجد میں جو نماز کا 27 ٹائمز مور ریوارڈ ہے، وہ تو ہر مسجد میں ہے نا، اور وہ یہ ایسی جگہ ہے کہ کوئی وہاں پہ جائے گا تو وہ پائے گا، رائٹ۔ اور زندگی میں شاید کسی کو کبھی موقع ہی نہ ملے، یا کسی کو 1 دفعہ ملے یا 2 دفعہ ملے، تو اٹ ڈیپینڈس اینی ویز۔ تو اب اچھا ایک دیکھیں بات جو میں کرنا چاہ رہی تھی، پیچھے والی آیت میں کیا ذکر ہو رہا ہے؟ پیچھے والی آیت میں تو خیر وہ ذریت کا ذکر ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ امامت جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کو دی جائے گی، اللہ تعالیٰ نے اناؤنس کیا ہے، اور انہوں نے پھر اپنی ذریت کی بات کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ظالموں کو نہیں ہدایت پہنچے گا۔ ایک دم سے ٹاپک چینج ہو کے اس کا ذکر آ گیا بیت اللہ کا، ٹھیک ہے۔ اچھا اس سے 2 پوائنٹ سامنے آ رہے ہیں۔ ایک پوائنٹ تو یہ سامنے آ رہا ہے کہ
جو इमामत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मिली और फिर उनके बाद उनकी ज़ुर्रियत में ट्रांसफ़र होगी, उसको उसके साथ यानी वो ऐसी ज़ुर्रियत होगी कि जो बैतुल्लाह से या मसाजिद से आम तौर पर कनेक्ट रहेगी। उनका ताल्लुक इससे होना चाहिए क्योंकि ये था इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मतलब जो सुन्नत है या इब्राहिम अलैहिस्सलाम की लेगेसी ये है कि उन्होंने वो बैतुल्लाह कायम किया और उनका उनके साथ ताल्लुक देखें कितना है। तो जिसका ताल्लुक बैतुल्लाह से रहेगा वो ज़ुर्रियत में से इमामत का हकदार होगा। और दूसरा जैसे मैंने कहा कि अभी हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम जो थे, जो इसहाक अलैहिस्सलाम से फिर आगे उनके बेटे याकूब और फिर वो जो बनी इसराइल थे, हमें पता है कि कितने सारे अंबिया उन्हीं में आए ना, वो भी तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ज़ुर्रियत ही थी। इसहाक अलैहिस्सलाम और फिर आगे उनके याकूब जो इसराइल कहलाए और फिर सारे प्रॉफिट स्टिल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम सब उन्हीं में आए। हज़रत इब्राहीम ही की ज़ुर्रियत थी। लेकिन अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आ जाने के बाद वो जो इमामत है ना वो वहाँ से ट्रांसफ़र होके हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की ज़ुर्रियत में आने वाली है, राइट? तो चूँकि आगे मैंने बताया ना कि आगे इंशाअल्लाह कुछ आयात के बाद वो क़िबला के वैसे चेंज होने का भी ज़िक्र आ रहा है, तो यहाँ पे ट्रांसफ़र शिफ्ट आप ये भी देख लें कि इमामत का ज़िक्र कर दिया और बनी इसराइल को भी खुल के पता चल जाए कि ठीक है भई जो आप में इमामत रही ना, इतना अरसा आप में प्रॉफ़िट्स आते रहे, नाउ लुक एट दिस पॉइंट के जो इस्माईल अलैहिस्सलाम का इस आयत में ज़िक्र आ गया कि अब उसकी तरफ ट्रांसफ़र होने वाली है इमामत, ठीक है? अब जो रसूल आने वाले हैं वो इसमें आने वाले हैं और फिर जो 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 बैतुल्लाह है वो वो सेंट्रल प्लेस है और जो मसाजिद है या कोई भी जो घर है, वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है अपने बच्चों की अपब्रिंगिंग में भी, ठीक है? कि उनको बचपन से शुरू से ही लगाना है इस तरफ। और फिर वही मैं ज़िक्र करती चलूँगी कि हमारे यहाँ जो कॉन्सेप्ट है कि बच्चों को मस्जिद में नहीं लेके जाना, इंतहाई गलत कॉन्सेप्ट है। पता नहीं एनीवेज़ अपना-अपना ओपिनियन हो सकता है। लेकिन मतलब कहते हैं कि जो बच्चे शोर करेंगे, दूसरे नमाज़ों को डिस्टर्ब करेंगे, तो भैया आप उनको सिखाइए ना कि ये जगह ऐसी है जहाँ पे शोर नहीं करना, यहाँ क्वाइटली बैठना है। हम ही ट्रेनिंग करते हैं ना बच्चों की। हमें हाँ और अगर हम उनको मसाजिद से दूर रखेंगे तो बड़े होके कैसे उनका दिल लगेगा मस्जिदों में। एनीवेज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से हमें पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अपने वो उठाया होता था अपनी नवासी को उठाया हुआ है और आप जो है वो लीड कर रहे हैं, इमामत कर रहे हैं नमाज़ में। हसन हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम आपके आस-पास हैं, आपके वो बैक पे चढ़ जाते हैं और नमाज़ लीड की जा रही है, सुभान अल्लाह, है ना? तो हम कैसे कह सकते हैं कि मस्जिद में बच्चों को ना लेके जाएँ, नहीं भई डिस्टर्बेंस होती है, नहीं भई ये होता है। और हमें अहादीस मिलती हैं जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मैं अगर किसी यानी वो किसी बच्चे के रोने की आवाज़ सुन लेते तो अपनी नमाज़ को मुख्तसिर कर देते कि इसकी माँ परेशान होगी, है ना? इसका क्या मतलब है कि वो माएँ लेके आती थी मस्जिद में तो फिर ही परेशानी होती थी ना और फिर ही आवाज़ आती थी ना, है ना? तो बहुत सारी चीज़ें हमें समझ आती हैं, पता चलती हैं अपने इम्प्लीमेंटेशन के लिए। तो ज़रूर जो जो माएँ हैं या जो मतलब बच्चियाँ भी इवन सुन रही हैं, अपने बच्चों को ज़रूर कनेक्टेड रखें, उनका मस्जिद से रिश्ता बना रहना चाहिए। और मस्जिद में ना सुभान अल्लाह आप में से जो जाती होंगी ख़वातीन, मुझे पता है पाकिस्तान में इतना नहीं है वो ट्रेंड मसाजिद में ख़वातीन के जाने का और इसको माइंड किया जाता है, बुरा समझा जाता है। लेकिन आप सुन्नत उठा के देख लें, हमें सबूत मिलते हैं कि ख़वातीन जाती थी लेकिन पर्दे में और सारे उसको सॉरी मैं ज़रा डेविएट हो गई लेकिन टॉपिक जो ऐसे चूँकि बच्चों के अपब्रिंगिंग पे आ रहा है और चूँकि ज़ुर्रियत पे आ रहा है और चूँकि इमामत पे बात हो रही है, तो इसलिए मैं समझती हूँ कि ख़वातीन के लिए अहम है कि इसको समझा जाए। क्योंकि माँओं की गोदों में बच्चे पलते हैं तो फिर वो ज़ुर्रियत और यहाँ पे बल्कि ख़ैर माँओं से हट के यहाँ पे तो बाप एक है वो, अल्लाह ताला हमारी उम्मत के बापों को भी ऐसा कर दे कि वो अपनी ज़ुर्रियत के लिए इतने ही फ़िक्रमंद हो जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फ़िक्रमंद थे। आज देखें मतलब लगता है बाप को लगता है कि शायद वो कमा के ले आता है ना दैट्स ऑल हिज़ उसकी ज़िम्मेदारी ख़त्म। बहुत अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है, आप में से बहुत सारे लोग एग्री करेंगे मेरे साथ इस बात पर कि वो जो तवज्जो है इल्ला माशा अल्लाह, इल्ला मन रहिमल्लाह कि जिस पे अल्लाह ताला की रहमत है और अल्लाह ताला जिसको चाहे, जिसको तौफ़ीक अल्लाह ने दी है, वो कुछ ख़्याल कर रहे हैं बाप।
لیکن میجورٹی جو ہماری امت کے مرد ہیں ان کو پتہ ہی نہیں اپنی ذمہ داری کا کہ جو ہمیں اصل ذمہ داری ہماری کیا ہے امت کے اس کے ہونے کے ناطے، جو ہم اب اسماعیل علیہ السلام کی اس کے آف سپرنگز میں سے ہیں، یعنی مطلب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ہم ان کے فالوورز ہیں. ہماری کیا ڈیوٹی ہے؟ امامت ہے ہمارے پاس، بنی اسرائیل سے چھن کے بنی اسماعیل میں آئی ہوئی ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی ہیں، ہمیں کنیکٹ رہنا ہے. یہ ہم بھولے ہوئے ہیں، بہت بری طرح ہم بھولے ہوئے ہیں. اور یعنی مجھے لگتا ہے کہ مردوں کو تو بہت ہی زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اینی ویز لیٹس گیٹ بیک. تو یہاں پہ بات اب دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام حضرت وہ جو کعبہ کی اگلی اس میں بھی آئے گا کہ جب وہ بنیادیں اٹھا رہے تھے. ہاں دیکھیں ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے مل کے خانہ کعبہ بنایا اینی ویز، اور پھر دعا کی وہاں پر. انہوں نے اللہ تعالیٰ نے پہلے تو آرڈر کیا، سوری وہ اگلی اس میں ہے، یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ جب یعنی جو گھر ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل نے تعمیر کیا نا کعبۃ اللہ، تو وہاں پہ پھر اس کو اللہ تعالیٰ نے سینٹرل پوائنٹ بنا دیا، ٹھیک ہے، اور امن کی جگہ لوگوں کے لیے بنا دیا، اور پھر حکم بھی دے دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کی لیگیسی کو پکڑو. دیکھو مقام ابراہیم کو مسلح پکڑو. اس میں نے پچھلی دفعہ بتا دیا تھا کہ ایک تو یا تو کچھ یعنی میجورٹی جو علماء ہے نا وہ یہی کہتے ہیں کہ وہی مقام ابراہیم جو پتھر تھا، جو کہ وہی خانہ کعبہ کے دروازے کے سامنے پیرالل اس کے وہ ہے، ابھی بھی موجود ہے وہاں پہ گولڈن سی جالی میں، وہ مراد ہے. یا پھر کچھ کہتے ہیں کہ مقام ابراہیم سے مراد ہر وہ جگہ جہاں ابراہیم علیہ السلام گئے، جو حج کے مناسک تھے، اسپیشلی اس میں سعی بھی آتی ہے، اور مطلب سارے مینا میں جانا، وہ سب جو ہے وہ مقام ابراہیم میں آتے ہیں. یہ کچھ اسکالرس کا اس طرح بھی خیال ہے. اور مسلح کا مطلب یعنی صلاح کی جگہ، یعنی عبادت کی جگہ، تو وہ ساری جگہوں پر ہی عبادت کرنا اس میں شامل ہے. اینی ویز اور پھر ہم نے عہد لیا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے، کیا کہ انطہرا، کہ تم دونوں صاف نہیں پاک رکھنا، بیتیا للطائفین، میرے گھر کو، کس کے لیے؟ طواف کرنے والوں کے لیے، اور عاکفین اعتکاف کرنے والوں کے لیے، اور رکع السجود، اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے. اچھا، اب پاک رکھنا میرے گھر کو، پاکی سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں دونوں اسپرچولی اور فزیکلی. مساجد کی فزیکل کلینلینس کا بھی ہمیں خیال رکھنا ہے، اس کی صفائی پاکیزگی کا خیال رکھنا ہے کہ مسجد میں، جیسے ابھی میں بتا رہی تھی کہ بچوں کو مسجد میں لے کے جانا ہے اور ان کو یہ سکھانا بھی ہے کہ یہ پاک جگہ ہے، اس کو ہم گندا نہیں کر سکتے، ہمیں ان کی ٹریننگ کرنی ہے، ٹھیک ہے. تو جب وہ دیکھیں گے ہمیں خیال رکھتے ہوئے مسجد کی صفائی کا یا پاکیزگی کا، تو یقیناً وہ یہ بلٹ ان میں ہو جائے گی، اور وہ بڑے ہو کے بھی اس چیز کا خیال رکھیں گے. ایک تو یہ کہ جو مطلب گند نہیں وہاں پہ کرنا، فزیکلی اس کو گندا نہیں کرنا. دوسرا کیا اسپرچولی کیسے نہیں گندا کرنا؟ جی اینی ون فرام یو، شاباش. بس ایسے میرا دل چاہتا ہے تھوڑا انٹریکٹیو رکھوں کلاس کو. فزیکلی تو ہمیں سمجھ آ گئی کہ گندا نہیں کرنا مسجد کو. اور کس طرح کی گندگی ہو سکتی ہے مسجد میں؟ جی زنیرہ اگین، ماشاء اللہ. جی زنیرہ. مطلب ناپاک خیالات کو مائنڈ میں نہیں لے کے آنا، مجھے تو یہی لگ رہا ہے. نہیں تو وہ تو اپنی پاکیزگی ہوگی نا زنیرہ، کہ جب آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے تو اپنی پاکیزگی، مسجد کو کیسے پاک رکھیں گے؟ وہاں مسجد کے پاک ہونے کی بات ہو رہی ہے. چلیں جی ہما جی آئیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام. جی، مسجد کے جو احکامات ہم کو بتائے گئے ہیں ان سب کو پورا کرنا ہے، یعنی کہ وہاں پر کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، اور کوئی ایسی باتیں نہیں کرنی جو مطلب نماز کے دوران ہمیں معلوم ہے کہ باتیں نہیں وہ لغو میں شمار ہوتی ہیں، جو بھی اگر باتیں کی جائے تو ان سب باتوں کا خیال رکھنا ہے کہ کوئی بھی بات نہیں کرنی، اور شور نہیں کرنا، اور وہاں پر صرف عبادت کے لیے ہی جانا ہے. نہیں تو وہ اور قتل کرنا، ہاں وہ پاکیزگی میں آئے گا اگر باتیں نہیں کرنی ہے. دیکھیں غیر ضروری باتیں نہیں کرنی، اونچی آواز میں ہنسنا نہیں ہے وہاں پہ، کیونکہ ویسے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو پتہ ہے وہ جو مسجد نبوی تھی نا، وہ تو ایون میٹنگ ہال تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. وہاں پہ تو ڈیلیگیٹس آتے تھے، باتیں ہوتی تھی وہاں پہ.
نماز کے علاوہ باتیں ہوتی تھی لیکن دین کی باتیں ہوتی تھی, ہے نا. مجلس, ہاں جی ہاں, مجلس دعوت کا کام جی کرتے تھے آپ, جو بھی آپ سے باہر کے وہ جی فوڈ جو ملنے آتے تھے مختلف قبائل کے, وہ آپ سے مسجد میں ہی ان سے ملتے تھے. ایک تو یہ کہ جی ظاہر ہے آپ کے پاس کوئی کیپیشیس اور کوئی جگہ بھی نہیں تھی, ہے نا, تو وہ مسجد ہی تھی, جی وہیں پہ گھر تھے آپ کے, حجرے وہیں پہ تھے اور وہیں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملتے تھے. لیکن صلی پاکیزگی اللہ سے علیہ کیا وسلم. تھا؟ جی پاکیزگی سے وہی مطلب ہے کہ بس جو بھی ہم کو احکامات معلوم ہیں اس کے بارے میں, کہ مسجد میں جیسے کہ حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ مسجد میں کوئی چیز بیچنی نہیں ہے, خریدنی نہیں ہے, ہاں, اس کو اور بس ہاں مارکیٹ نہیں بنا لینا, بالکل بالکل. مارکیٹ نہیں بنانا ہے کوئی بھی, مطلب جو مسجد نبوی کا آپ بتا رہی ہیں وہاں پر بھی اچھا, دین کی ہی باتیں ہوتی تھی نا. بالکل, مطلب بالکل یہ کہ بالکل کوئی غیر ضروری دنیاوی باتیں صحیح. وہاں پہ یا تو وہ اگر میں نہیں آپ کو کرنے, ہنٹ دوں الفاظ تھوڑا نہیں سا, کرے. میں آپ کو جی ہنٹ جی دوں تھوڑا سا, طہارت یا پاکیزگی کے اپوزٹ کیا ہے؟ ناپاکی, گندگی. ناپاکی, گندگی. اور قرآن میں کوئی ایسی آیت جس کو اللہ تعالیٰ نے گندگی کہا, ناپاکی کہا؟ جی کفر کیا؟ کو بھی کہا ہے گندگی. ہاں, here you go, right. یہ ہے انما جی المشرکون نجس, right. کہ مطلب جی مسجد جی کا سب سے بڑا ایک جو ریگارڈ ہے نا ہما, وہ یہی ہے کہ وہ اللہ کے جی ذکر کے لیے بنائی ہے. اور اگر آپ اس کو چھوڑ کے کسی اور کا ذکر وہاں پہ کر رہے ہو, اللہ کے پیرالگ, تو آپ صحیح, نے اس کو ناپاک کر دیا, کیونکہ وہ کفر بالکل ناپاکی ہے, شرک ناپاکی ہے. تو اگر میں اس کو ریلیٹ کروں وہاں پہ, آپ آ جائیے مکہ میں, یہی بیت اللہ کی بات ہو جی رہی ہے نا, تو کتنی جی جی ناپاکی تھی وہاں پہ, اس کا مطلب ہے بتوں جی. سے بھرا ہوا تھا وہاں نا. تو ہوتا ہی سارا شرک تھا, بت ہاں, رکھے ہوئے تھے وہاں پہ, بالکل اور وہ لوگ بالکل. سب وہی سب کچھ تو اپنے یہ جو ہے شرک بتوں کی کی ناپاکی, پوجا وغیرہ وہیں پہ. کفر کی جی ناپاکی, رائٹ. تو یہ بھی کہ مطلب, اور دیکھو ابراہیم صحیح. علیہ السلام کے دور میں اگر ہم چلے جائیں, تو ابراہیم علیہ السلام کا جو قوم تھی, ہے نا, ان کا کیا دین تھا, وہ کیا کرتے تھے؟ وہ بھی بت بت پرست تھے, پرستی کا ہی, جی جی بت بالکل پرستی وہ کا ہی بھی بت شکار تھے. پرست تھے. تو اب ان کو بتا دیا جی کہ یہ ایک گھر بناؤ, اور انہوں نے بنایا حضرت ابراہیم علیہ السلام, ظاہر ہے وہ تو عراق میں تھے نا, اور میں نے بتایا تھا پچھلی دفعہ. تو اب یہاں پہ ایک گھر بنایا جی ہے, یہ اللہ کا گھر ہے, اس کو پاک رکھنا ہے, یہاں پہ اس طرح کا کوئی کام نہ ہونے پائے, رائٹ. تو وہ فزیکل صفائی بھی آ گئی, جی صفائی ستھرائی آ گئی, اور اسپرچل صفائی ستھرائی اس طرح سے کہ یہاں کوئی کفر و شرک کا کام نہ ہو, ٹھیک. اور جیسے ابھی ہم صحیح. دیکھتے ہیں کہ ایون وہ ہم نے, جی 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 بولیے. نہیں نہیں, آپ بتا رہی ہیں, آپ بتائیے. بس مجھے یاد آ گیا تھا کہ ہم نے یہ پڑھا تھا نا, کہیں پر ہے مطلب کہ ابھی مجھے یاد نہیں ہے کہ کہاں پر ہم نے پڑھا تھا کہ جانور بھی, یعنی کسی پرندے تک کو بھی مارنا نہیں چاہیے مسجد میں. یہ بھی سب اس کے احکامات میں آتے ہاں, ہیں یہ مسجد مسجد کی مطلب الحرام حرمت کا میں. ہے, مسجد حرام کو امن جی کی مسجد, جگہ بھی بنایا نا, ہاں بالکل جی بالکل. جی جی, یہ اور بھی ہم یہ نے پڑھا صرف, تھا. ہاں, اور یہ تو بلکہ دیکھو, یہ والی جو پاکیزگی تھی نا ہما, اس کا تو وہ خود بھی خیال رکھتے تھے, مکہ کے لوگ بھی, ہے نا, آپ جی کو پتہ ہے, بہت خیال رکھتے تھے مسجد کی صفائی کرنا, وہ اس کو اپنا شرف سمجھتے تھے, حاجیوں کی جی خدمت کرنا, رائٹ. جی تو جی وہ جی یہ ابو جہل جو ہے, یہ بہت خیال رکھتا ہوتا تھا مسجد بیت اللہ کی صفائی کا, کہا جاتا ہے, اللہ جی اکبر. لیکن دوسری جو پاکیزگی جس کا بھی میں نے ذکر کیا, اس کا کوئی خیال نہیں تھا ان کو, ٹھیک ہے. انہوں نے اپنے جو ہے صحیح. نا, قریش نے اپنے مختلف قبائل میں مختلف ٹاسک ڈیوائڈ کیے ہوئے تھے. ابھی وہ اس میں بھی آیا تھا نا, جو سیرت کی کتاب وہ ہم پڑھ رہے ہیں سیریز, اس میں بھی آیا نا, جی جی پتہ نہیں آیا کہ نہیں آیا, جی پتہ نہیں, یاد کہیں اور میں نے سنا ہے. اور کہ مطلب کوئی جو ہے وہ صفائی کا کام کرتا تھا, کوئی جو ہے وہ کھانے پلانے کا کام کرتا تھا حاجیوں کو, کوئی جو ہے وہ یعنی اس طرح سے مختلف ٹاسک انہوں نے ڈسٹریبیوٹ کیے ہوئے تھے. تو اس کا تو بہت خیال رکھتے تھے, ٹھیک ہے, لیکن دوسری جو پاکیزگی ہے اس کا انہوں نے خیال نہیں رکھا. تو اب یہاں پہ ہمیں, اور بلکہ ابھی بھی جیسے میں اب کہہ رہی ہوں کہ اب جو ڈفرینٹ سیکٹس ہیں, کوئی شرکیہ, دیکھیں, کوئی ایسے اعمال نہیں کرنے کہ جس میں شرک کا وہ شائبہ تک پایا جائے. اینی ویز, تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو بتا دیا کہ میرا گھر جو ہے اس کو پاک رکھے, ٹھیک ہے. ہر طرح کی پاکیزگی ہم نے بیان کر دی, کیا کیا اس میں آتا ہے. اچھا, للطائفین, طائفین, یہاں پہ ایک خوبصورت جو سیکوینس میں نے 2-3 جگہ پہ سنا پڑھا. اب دیکھیں, طواف کرنے والوں کے لیے سب سے پہلے, طواف تو ریئرلی یعنی کوئی کرے گا. ایک میں اور آپ, میری اور آپ کی زندگی جو ہم مکہ میں نہیں رہتے, ٹھیک ہے نا, تو ہمیں زندگی میں کتنی دفعہ طواف کا موقع ملے گا؟ اٹس ویری ریئر, ہے نا. جتنی بھی دفعہ کوئی گیا ہو نارمل, تو اس سے بہت کم طواف کا ہوتا ہے نا. اور طواف صرف اور صرف خاص ہے اسی مسجد کے لیے, مسجد الحرام کے لیے. اس کے بعد جو ذکر ہوا, والعاکفین, اب اعتکاف,
اعتکاف بھی انسان کب کرتا ہے؟ رمضان میں کرتا ہے، اور یہ ہر مسجد میں ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو یعنی اس سے ذرا سا زیادہ ہے، مطلب انسان کی زندگی میں آ سکتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ اعتکاف کر لیں، آپ کے پاس چانسز ہیں، آپ اپنی مسجد میں ہر رمضان میں کریں، زندگی میں مطلب ہر رمضان میں کر لیں. لیکن وہی ہمیں پتا ہے کہ ہر رمضان میں انسان نہیں کر پاتا، یا مطلب تو طواف سے زیادہ ہے اس کی فریکوینسی. لیکن اس کے آگے اگر آ جائیں آپ، آگے کیا ہے؟ رکع السجود. اب یہ رکع السجود کس کی طرف اشارہ ہے؟ نماز کی طرف. یہ بھی مسجد میں ہوتی ہے ادا، ٹھیک ہے نا، لیکن کتنی فریکوینٹلی ہوتی ہے. تو ایک سیکوینس اگر ہم دیکھیں تو اور پھر آپ کو پتا ہے کہ یہ تو کہیں پہ بھی ہو سکتی ہے، کسی بھی مسجد میں ہو سکتی ہے، جیسے میں نے کہا اعتکاف کسی بھی مسجد میں ہو سکتا ہے. لیکن اس کے علاوہ ایک حدیث ہے کہ پوری دنیا کو ہی، یعنی پوری زمین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پوری زمین میرے لیے مسجد بنا دی گئی ہے. تو ہم رکوع اور سجود کا جو کام ہے نا وہ کہیں پر بھی کر سکتے ہیں، مسجد میں تو کریں گے ہی، لیکن میں جدھر بھی نماز پڑھوں گی میری مسجد وہی. مسجد کا مطلب سجدہ کی جگہ، رائٹ، عبادت کی جگہ. تو خیر، اور پھر اس حساب سے دیکھا جائے تو پوری زمین کو پاک صاف رکھنا ہمارا کام ہے، رائٹ. مجھے یاد ہے میں بچوں کو میں نے ریلیٹ کر کے اسی طرح سے بتایا تھا کہ دیکھو وہ ایسے ہی کہیں مطلب گندگی پھینکیں کریں گے، وہ اپنے کلاس روم میں ہی صحیح، اپنے گھر میں صحیح، اپنے کلاس روم میں صحیح. تو وہ مطلب میں کہتی ہوں کہ بیٹے دیکھو اس کو اٹھاؤ یہاں سے، ہمیں صاف رکھنا ہے. لیکن کیونکہ کانسیپٹ ان کو یہ نہیں ہے نا، ان کو یہ نہیں لگتا کہ اچھا ہم کلاس روم میں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، رائٹ. ہر جگہ آپ نماز پڑھ سکتے ہیں بھائی، سوائے وہ ٹوائلٹس وغیرہ کو نکال کے، کیونکہ وہ اب گندگی کی جگہ ہیں. تو اینی ویز، اچھا بلکہ رکوع سجود میں بھی دیکھیں، جیسے میں کہتی ہوں نا کہ فریکوینٹ کتنا ہے یہ، ایک انسان کو اپنی زندگی میں کتنا کرنے کا موقع ملے گا. تو اگر ایک رکعت کا میں ذکر کروں تو اس میں رکوع ایک دفعہ اور سجدہ 2 دفعہ ہے نا. تو سب سے زیادہ جو انسان کرے گا وہ سجدہ ہوگا، ٹھیک ہے. پھر اس سے کم جو ہے وہ رکوع ہوگا. اگر آپ 2 رکعت بھی نماز پڑھتی ہیں تو اس میں رکوع 2 ہوں گے، سجدے 4 ہوں گے، رائٹ. تو سب سے فریکوینٹ عمل کیا ہے؟ سجود. پھر اس سے کم کیا ہے؟ رکوع. پھر اس سے کم کیا ہے؟ اعتکاف، وہ جو صرف رمضانوں میں ہی موقع ملے گا. اور اس سے بھی کم کیا ہے؟ طواف، جو کہ شاید ہی زندگی میں کبھی موقع ملے اور کسی کو شاید ملے ہی نہ. تو اینی ویز یعنی ایک خوبصورتی اللہ تعالیٰ کے بیان کرنے کی، لیکن اس گھر کے حوالے سے سب سے زیادہ اہم یہی ہے طواف کرنا، کیونکہ وہ اسپیشیلٹی ہے اس گھر کی. تو ان لوگوں کے لیے، یعنی جو طواف کرنے آئے وہاں پہ اور پھر اعتکاف اور رکوع سجود کرنے کے لیے، تو اس میں ہم اس مسجد کی بھی، بیت اللہ کی بھی بات لے لیں، اور میں نے کنیکٹ کر دیا باقی ساری مساجد کو بھی. اچھا آگے چلتے ہیں آپ. ہاں، اور جو امن کی جگہ دیکھیے، یہاں پہ جو بات ہو رہی تھی نا، ابھی ہما نے بھی بتایا کہ ایون کسی پرندے کو، کسی چونٹی کو، کسی مطلب اس طرح کسی کو بھی نہیں مارنا. تو میں وہی بتا رہی تھی کہ اس چیز کا خیال تو وہ بھی رکھتے تھے مکہ کے لوگ بھی نا، ٹھیک ہے، کہ جو یہ جو ٹھیک ہے، اچھا جو بار بار لوٹنے کی جگہ، یہ دیکھیں مسابت للناس یہاں پہ ذکر آ گیا کہ بار بار لوٹنے کی جگہ. اور دیکھیں جو ایک بار واقعی جو ایک بار اس گھر سے ہو آتا ہے نا، بیت اللہ سے، ٹھیک ہے، اس کا دوبارہ اور پھر تیسری دفعہ، چوتھی دفعہ، مطلب اس کا پھر شوق اور بڑھ جاتا ہے. جو نہیں گیا نا وہ تو چلو نہیں گیا، لیکن جو ایک دفعہ چلا گیا نا، سبحان اللہ، جس نے ایک دفعہ اس کی زیارت کر لیا اور ایک دفعہ اس نے مزہ لے لیا وہاں پہ ایمان کا، اس کا پھر دوبارہ اور بار 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 جانے کو دل بے چین ہوگا. یہ ہے معجزہ، یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے مسابہ بنا دیا. مسابہ کا مطلب بار بار لوٹنے والا لوگوں کے لیے، ٹھیک ہے. تو یہ اس طرح سے سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا. اور جو گئے ہیں وہ میری بات سے ایگری کریں گے کہ کتنا پھر دل تڑپتا ہے دوبارہ جانے کے لیے، اور وہاں سے واپس آنے کو بھی دل نہیں چاہتا. اور امن کی جگہ جیسے ہما نے بتایا کہ ساری جو مخلوقات ہیں وہاں پہ امن کے، اور جو مشرکین مکہ وہ بھی اس کا خیال رکھتے تھے کہ ایون اپنے باپ کا قاتل بھی اگر حرم میں نظر آ گیا، اس کا نام ہی حرم ہے اسی لیے کہ وہاں پہ حرام ہے لڑائی جھگڑا، اور یعنی جو مطلب کسی کو نقصان پہنچانا، ٹھیک ہے. تو امن کی جگہ اس کو بنا دیا اللہ تعالیٰ نے. کسی دشمن سے بھی یعنی کسی کو کسی دشمن کا بھی خوف نہیں رہتا، کیونکہ سب کو پتا ہے کہ لوگ خیال کریں گے اور یہاں پہ حملہ نہیں ہوگا. تو یہ والا تو خیال وہ بھی رکھتے تھے مشرکین مکہ بھی، جاہلیت میں بھی، ٹھیک ہے. لیکن دوسرا میں نے کہا کہ انہوں نے پاکیزگی کا خیال نہیں رکھا تھا. اچھا اگلی آیت پہ چلتے ہیں.
औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व इज़ क़ाल इब्राहीम, और जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा रब्बी जअल हादा, रब्बी ए मेरे रब, इजअल, अगर इसको मैं तोड़ के पढ़ूँ तो इजअल बना दे, हादा ये, बलदन शहर, इस शहर को, आमिनन वर्ज़, आमिनन अमन वाला। अब देखिए यानी बार-बार हमें पता चलता है कि ज़रा-सा जो कुछ अगर अल्लाह ताला उनको रैंक देते हैं या उनकी अल्लाह ताला उनको एप्रिशिएट करते हैं तो फ़ौरन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुआ करते हैं। यानी दुआएँ कितनी इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से दुआ कर रहे हैं, ठीक है? उन्होंने वहाँ पे उनको हज़रत इस्माइल को और हज़रत हाजरा को छोड़ा और फिर दुआ भी कर डाली कि इस घर को, या फिर जब बना रहे थे ये काबा जब बनाया दोनों ने मिलके, और फिर कहा कि ए रब इस घर को, इस शहर को अमन वाला बना दे और रिज़्क़ दे, वरज़ुक़ अहलहु मिनस समराति, और फलों में से रिज़्क़ दे इसके अहल को, इसके रहने वालों को। और देखें जो अल्लाह ताला ने वहाँ पे एक कंडीशन लगा दी थी ना, जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरी औलाद को भी इमामत का जो है वो शर्फ बख्शें, तो अल्लाह ने कहा कि ज़ालिमों को नहीं, राइट? तो ये पहले की बात है ना, उस अल्लाह ताला की इंस्ट्रक्शन को ज़हन में रखते हुए अब जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुआ माँग रहे हैं कि रिज़्क दे और इसको अमन वाला बना दे, तो फिर अल्लाह ताला उन्होंने ऐड कर दिया साथ कि किसको रिज़्क दे इसके फलों में से, मन आमन मिनहुम। अब ये इब्राहीम खुद ऐड कर रहे हैं दुआ करते हुए, मन आमन मिनहुम, जो उनमें से ईमान ले आए, ठीक है? बिल्लाहि अल्लाह पर, वल यौमिल आखिर, और आखिरत के दिन पर, ठीक है? अब उन्होंने ये अदब का लिहाज रखते हुए, क्योंकि अल्लाह ने इंस्ट्रक्ट कर दिया था पहले कि उनसे तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है जो जालिम है, राइट? तो अब वो दुआ भी उन्हीं के लिए करे, अपनी ऑफस्प्रिंग में से, अपने ज़ुर्रियत में से जो ईमान वाले हैं उनके लिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अब दुआ कर रहे हैं कि उनको रिज़्क दे। और आप देखिए कि किसी भी प्रॉस्पेरिटी के लिए ना दोनों चीज़ें कितनी ज़रूरी हैं। एक तो अमन व अमान वहाँ पे कायम हो और दूसरा रिज़्क भी हो, ठीक है? यानी अमन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इंसान की बहुत, यानी एक अच्छी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप हर वक़्त खौफ की सिचुएशन में रहेंगे, आप कुछ भी नहीं कर पाएँगे। और फिर रिस्क जो है वो भी आपको पता है कितना अहम है। और रिस्क तो ख़ैर बहुत ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, लेकिन यहाँ पे उसको ना बता दिया स्पेशली कि रिस्क कौन-सा, फलों में से रिस्क, यानी खाने-पीने की बात हो रही है यहाँ पे, इकोनॉमी की बात हो रही है। तो किसी भी सोसाइटी को ग्रो करने के लिए ये 2 चीज़ें तो बहुत, बहुत, बहुत इम्पोर्टेंट है। उसकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है? रिस्क के हवाले से, और दूसरा अमन-ओ-अमान की सिचुएशन वहाँ पे अच्छी हो। तो फिर जो है वो शहर, वो सोसाइटी फलती-फूलती है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सुभान अल्लाह पूरी विज़डम के साथ दोनों के लिए दुआ कर डाली। और फिर अल्लाह ताला ने देखें, अब जो मैंने कहा ना कि उन्होंने ईमान वालों को सेपरेट कर दिया ना कि इनके लिए, राइट? तो अल्लाह ताला ने कहा क़ाला, फरमाया, वो अल्लाह ताला ने फरमाया वमन कफ़रा, और जो कोई कुफ़्र करेगा फ़उम्मतिउहु, तो मैं उसको फ़ायदा दूँगा, उसको, क़लीलन थोड़ा, सुम्मा फिर, अज़्तुर्रु अज़्तुर्रुहु, उसको मैं मजबूर कर दूँगा, इला अज़ाबिन नार, आग के अज़ाब की तरफ, वबिअसल मसीर, और बहुत ही बुरा पहुँचने की जगह है। अब यहाँ पर अब देखें जो उन्होंने कहा ना कि अमन, जो ईमान लाए उनको फलों में से रिज़्क दे और अमन की जगह बना। तो अल्लाह ताला ने कहा कि जो कुफ़र, ठीक है उनको तो दूँगा, लेकिन जो कुफ़र करेगा उसको भी फ़ायदा दूँगा थोड़ा, फ़उम्मतिउहु क़लीलन, उसको भी थोड़ा फ़ायदा दूँगा। अब यहाँ से भी देखें बहुत अच्छी हमें बात समझने को मिल रही है कि जहाँ तो इमामत की बात आई, जहाँ तो राह हक पे रखने की बात आई, जहाँ तो रैंक देने की बात आई, वहाँ अल्लाह ताला ने खुद उसको सेपरेट कर दिया, कहा कि हाँ जालिमों को नहीं दूंगा, इनको दूंगा सिर्फ, जो जो नेक अमल करेंगे और जो तेरे उसके रास्ते पे रहेंगे, ठीक है? लेकिन जहाँ पे दुनियावी रिज्क की बात आई, ठीक है ना, जहाँ दुनियावी रिज्क की बात आई, वहाँ अल्लाह ने खुद कह दिया कि जो कुफ्र भी करेगा ना, उसको भी दूँगा, राइट? क्योंकि वो अल्लाह ताला की ज़िम्मेदारी है, अल्लाह ने खुद उसका ज़िम्मा लिया हुआ है, और अल्लाह ने कहा हुआ है कि दुनिया तो मैं दूँगा ही, आखिरत हमने खुद समेटनी है। और देखिए हमारे हालात कितने अपोज़िट हैं, अल्लाह ताला हम सबकी इस्लाह करे कि हम दुनिया के पीछे तो ऐसे भागते हैं कि मैंने हासिल ना की तो मुझे मिलेगी नहीं जैसे, है ना? लेकिन दीन के लिए हम इतना पीछे हैं।
ریفریشر کورسز اپنے پروفیشنل لائف کے لیے, اپنے کریئر کے لیے, آگے آگے بڑھنے کے لیے تو ہم بہت لیتے ہیں, لیکن دین کے اور ایمان کے ریفریشر کورسز کی ہمیں کوئی پرواہ ہی نہیں ہے. تو اینی ویز مطلب اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا کہ یہ جو دنیاوی رزق ہے نا, یہ تو کافروں کو بھی مل جائے گا, اور اللہ نے کہا میں تھوڑا ان کو دوں گا. لیکن اب دیکھیں فائدہ, رزق تھوڑا نہیں کہا تھوڑا فائدہ ہے نا, فائدہ دوں گا. متاع فائدے کو کہتے ہیں. اب اس سے دیکھیں آپ دیکھتے ہوں گے کہ جو ریچسٹ مین آف دا ورلڈ ہے وہ ایمان والا تو نہیں ہے, وہ تو کافر ہی ہے. اور باقی بھی آپ دیکھیں ماشاءاللہ کیسی لگژریس لائف گزار رہے ہیں کچھ کافر. تو اس کا کیا مطلب, اللہ تو کہہ رہا ہے میں ان کو تھوڑا فائدہ دوں گا, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت فائدے میں ہے وہ. کون بتائے گا مجھے؟ شاباش, اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تھوڑا فائدہ دوں گا ان کو, اور پھر جو ہے ان کو آگ کے عذاب کی طرف. جی شاباش, کسی کے ذہن میں کچھ آ رہا ہے کیسے؟ کافر تو یا اتنا دنیاوی رزق جتنا انجوائے کر رہے ہیں, اتنا کچھ ہے ان کے پاس. جی فرا. السلام علیکم وادی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وادی جی یہ فائدہ یہ ہے کہ اس دنیا میں تو وہ عیش کر لیں گے, لیکن آخرت میں پیسہ نہیں ہے نا ان کے لیے. نہیں وہ کچھ تو ٹھیک ہے, وہ تو ٹھیک ہے. دیکھیں یہاں پر کہ میں ان کو آگ کے عذاب کی طرف جو ہے نا مجبور کر دوں گا, لیکن یعنی یہ فائدہ تو میں تو کہہ رہی ہوں کہ بہت ان کو رزق یہاں پہ مل رہا, تو بہت فائدہ ہے, تھوڑا کیسے ہے. لیکن وہ فائدہ تو بھائی ٹیمپرری ہے نا اس دنیا کی حد تک, کیونکہ ہمارے لیے تو یہ مومن کے لیے دنیا تو قید خانہ کہا گیا ہے نا, تو ان کے لیے تو یہ جنت ہے نا. وہ اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ ان کا بلیو ہی نہیں ہے اس پر کہ ہیئر آفٹر بھی کوئی لائف ہے, تو اسی لیے وہ اسی میں خوشی ہیں, اور اللہ ان کو اسی گمراہی میں رکھا ہوا ہے کیونکہ وہ ہدایت مانگتے ہی نہیں, بالکل ان کو ملے گی نہیں. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. بارک اللہ فیک. جی کرن, آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہی ہیں؟ انمیوٹ کر لیں اپنے آپ کو. جی اس کا ایک یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ ان کے جو بھی وہ نیک عمل کرتے ہیں, جو کچھ بھی کرتے ہیں, اس کا فائدہ انہیں دنیا میں ہی دے دیا جاتا ہے, کیونکہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. لیکن مسلمان ہیں ہمارے لیے, ہمیں یقین ہے کہ ہمیں آخرت میں حصہ ملے گا, تو اس لیے انہیں دنیا میں ہی سارے فائدے مل جاتے ہیں. اور جو آخرت میں ملے گا وہ یقیناً بہت زیادہ ہوگا, ہے نا, وہ یقیناً بہت زیادہ ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ. اور دیکھیں چونکہ اگر ہم اس کو دنیاوی رزق سے کنیکٹ کریں, تو دنیاوی رزق کھانے, دیکھیں نا کھانا پینا جو ہم کرتے ہیں, ایک مومن کا تو جو کھانا پینا رزق بھی ہے نا وہ اسی لیے کھاتا ہے تاکہ وہ اللہ کی عبادت کر سکے. دیکھیں یہ جسم جو ہمیں ملا ہے, ہم نے اس کا خیال رکھنا ہے, اور اس کا خیال رکھنا جو ہے نا اس کے پیچھے بھی ہماری انٹینشن یہی ہونی چاہیے کہ مجھے اس جسم کی ضرورت ہے, مجھے اپنی صحت کی ضرورت ہے, کیونکہ میں اللہ کی عبادت کر سکوں گا. صحت نہیں ہوگی تو اللہ کی عبادت بھی نہیں کر سکوں گا. تو ہمارا وہ جو کھانا پینا ہے وہ بھی اتنا فائدہ مند ہو جاتا ہے کہ ہم اس سے انٹینشن پیچھے ہم کیا رکھتے ہیں, اور وہ اس سے ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہو جاتا ہے کہ پھر جو اس رزق کو استعمال کر کے, جو اپنی صحت کا خیال رکھ کے جو ہم نیک عمل کریں گے, تو وہ بہت فائدہ ہمیں وہاں پہ آخرت میں دیں گے. لیکن ان کا نہ پیچھے وہ انٹینشن ہوتی ہے جو کفر کر رہے ہیں, تو وہ کھاتے بھی ہیں, اپنی باڈی کو ہیلدی رکھتے بھی ہیں, اور لیکن اور اگر اس کو کچھ اچھا کام, کچھ چیریٹی کے کچھ اچھے کام کر بھی لیں, تو چونکہ جیسے ہماری بہن نے کہا کرن نے کہ ان کا فائدہ ان کو یہی مل جاتا ہے, ان کا ریوارڈ. اللہ تعالیٰ ظلم کسی کے ساتھ نہیں کرتا, ایسا نہیں ہے کہ وہ اچھے کام کر رہا ہے تو ان کو فائدہ, تو ان کو یہاں دنیا میں ہی حساب ان کا کلیئر ہو جائے گا, ان کو ریٹرن یہی مل جائے گا. لیکن ہمیں جو ہے وہ انشاءاللہ آخرت میں ملے گا, اور ہو سکتا ہے اللہ یہاں پہ بھی دے رہا ہے نا. بہت سارے مومن بھی بہت اچھی حالت میں ہیں, اور وہ یہاں پہ بھی ملے گا, اور آخرت کا تو انشاءاللہ ہے ہی. لیکن ان کو جو ہے پھر اللہ تعالیٰ چونکہ ان کے اعمال ان کو کچھ آخرت میں فائدہ نہیں دیں گے, تو آخرت میں پھر ان کو آگ کے عذاب کی طرف ان کو یعنی مجبور اللہ کر دے گا, بے بس اللہ کر دے گا, اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے لوٹنے کا. استغفر اللہ العظیم. آگے چلتے ہیں. وَإِذْ يَرْفَعُ, اور جب یرفعو, اور جب اٹھا رہے تھے ابراہیم علیہ السلام القواعد, بنیادیں,
मिनल बैती, घर से, व इस्माइल और इस्माइल अलैहिस्सलाम। अब ये वही बात आगे कि जब वो खाना काबा तामीर हो रहा था तो वो बुनियादें उठा रहे थे, रब्बना, फिर देखें वही बात आ गई, दुआ आ गई, दुआएं बहुत की इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने। इससे हमें हम ये सीख रहे हैं कि कितनी दुआओं की अहमियत है और हर 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 मौके पे हमने दुआ करनी है और हमें इसे जाने नहीं देना मौका हाथ से। तो यानी जो भी आप अल्लाह के लिए सर्विस करें, जो भी कोई नेक काम करें, जो भी कुछ मतलब कनेक्शन आपका जब भी अल्लाह से बने तो उसमें जरूर दुआ करें। वइज़ यरफ़अ इब्राहीम, अब ये क्या कर रहे थे, वो खाना काबा की बुनियादें उठा रहे थे ना, तो वो एक सर्विस थी और उसके वक्त फिर उन्होंने दुआ की। और फिर वही बात कि कोई नया सॉरी नेक काम करते हुए हमें एक खौफ और उम्मीद की कैफियत में होना है। खौफ ये कि कहीं ऐसा ना हो कबूल ही ना हो, मैं कर तो रहा हूँ, कबूल भी है कि नहीं, राइट? और उम्मीद ये कि इंशाल्लाह अल्लाह कबूल करेगा और फिर उसके लिए दुआ भी करनी है, ये हमें मिल रहा है। जैसे आपने देखा होगा कि अब जब भी हम क्लास एंड करते हैं तो हम कहते हैं रब्बना तक़ब्बल मिन्ना, राइट? ये दुआ आप सबको याद हो जानी चाहिए। और मैं बल्कि मस्जिद में एक दफ़ा नमाज़ ऐसे ही पढ़ रही थी, कहीं बाहर ही थी, तो मतलब रास्ते में जो भी मस्जिद पड़ी उसमें दुआ पड़ी, तो उसमें कोई अरब खातून भी नमाज़ पढ़ रही थी। तो नमाज़ पढ़ के हम दोनों हटी, हमने सलाम फेरा, तो मुझे वो कहती है रब तक़ब्बल अल्लाह मिन। तो मतलब मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा और फिर मैंने सीखा कि अच्छा ये लोग नमाज पढ़ के भी एक दूसरे को दुआ देते हैं कि अल्लाह कबूल कर ले, राइट? तो हर अमल, कोई सदका करे, कोई रोजा रखे, कोई नमाज पढ़े, ठीक है, तो खुद भी हम करें तो हम ये दुआ करें कि रब्बना तकब्बल मिन्ना सलातना, राइट, व सियामना व सदकातना, अल्लाह हमसे हमारे रोजे, हमारे नेक अमल, हमारे सदकात हमारे कबूल कर ले, ये लाजिम दुआ किया करें। और अगर आपको किसी का नेक अमल पता चले कि कोई कर रहा है तो उसको भी ज़रूर दुआ दिया करें, ठीक है? तो एनीवेज़ इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे हैं कि रब्बना तक़ब्बल मिन्ना, ए रब हमसे कबूल फरमा ले इसको, इन्नका अंतस समीउल अलीम, बेशक तू सुनने वाला और इल्म रखने वाला है। यानी वही कि जो अल्लाह ताला की जो सिफ़ात आती हैं उसका कनेक्शन देखें पीछे वही होता है कि समीअ, तू सुनता भी है, यानी हम जो दुआ कर रहे हैं तू सुनने वाला है, इसको कबूल फरमा ले, और तू जानता भी है, तू इल्म भी रखता है। सारी जो सिचुएशन हालात हैं, जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वहाँ छोड़ा और जो मतलब जिस जिस तरह से हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जो जिन मुश्किलात से वहाँ से गुज़रे होंगे, वो सब तू जानता है। तो इस तरह से इन हालात में हम तेरी ये खिदमत जो कर रहे हैं, इसको तू कबूल फरमा। रब्बना वजअलना, और ए हमारा रब, और तू बना हमें मुस्लिमैनी, तस्निया का सीगा आ गया, ठीक है, मुस्लिमीना नहीं है। मेजॉरिटी प्लेसेस पे तो मुस्लिमीन आपको नजर आएगा, मुमिनीना, मुस्लिमीना, राइट, लेकिन यह है मुस्लिमैनी, तस्निया का सीगा। हम दोनों को मुसलमान, राइट, हम दोनों को दो फर्माबरदार बना लका तेरे लिए। कौन? बाप बेटा दुआ कर रहे हैं। और ऐसे मैं वो सुन रही थी ना लेक्चर, तो मैं उन्होंने कहा कि जिसने अभी पेरेंटिंग की हम बहुत बात करते हैं और मैंने ज़ाहिर है बीइंग खातून शायद मैंने जो सुने हैं पेरेंटिंग के वो बहुत ज़्यादा माओ पे ही सुने हैं, और डेफिनेटली माओ का जो रोल है पेरेंटिंग में वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन कुरान में जहाँ-जहाँ हमें मिलता है ना ज़िक्र, देखें वो सूरा आप देख लें, लुक़मान उठा के देख लें कि लुक़मान जो है वो अपने बेटे को नसीहतें कर रहे हैं। यहाँ पे देख लें आप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देख लें, कि जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने यानी बीइंग फादर वो कैसे पेरेंटिंग का हक अदा कर रहे हैं, ठीक है? दुआएँ कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए और उनको साथ लेके इबादत की जगह बना रहे हैं और फिर दुआएँ कर रहे हैं। एनीवेज़ तो वो कह रहे हैं कि हम दोनों को अपना फर्माबरदार रखना। और ये भी मतलब एक ज़ाहिर है बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि मर्द जो है वो लीड कर रहा होता है फैमिली को भी। तो अगर वही उसका ट्रेंड ही इस तरफ है तो आप देखें कि क्यों नहीं पीछे फैमिली लगेगी और क्यों नहीं बच्चे फॉलो करेंगे। और बाप स्पेशली जो बेटे हैं वो बाप से बहुत इम्प्रेस होते हैं, देखते हैं और असर लेते हैं। तो वो कह रहे हैं कि हम दोनों को अपना फर्माबरदार बना ले। वमिन ज़ुर्रियतिना, अगेन देखें वो भूले नहीं है, अच्छा हम दोनों को तो बना ले, राइट, लेकिन व्हाट अबाउट द ऑफस्प्रिंग, व्हाट अबाउट द नेक्स्ट जनरेशंस। और ज़ुर्रियत में मैंने आपको बताया खाली औलाद नहीं आती, उनकी औलाद और उनकी औलाद और उनकी औलाद भी आती है। तो फौरन उन्होंने साथ ही फिर अपनी ज़ुर्रियत के लिए भी दुआ कर ली, और हमारी ज़ुर्रियत में से भी उम्मतन मुस्लिमतन, एक उम्मत जो मुसलमान हो, यानी इताअत मुस्लिम का तो मतलब ही होता है ना फर्माबरदारी करने वाला, राइट। तो इसलिए यहाँ पे यही तर्जमा लिखा है कि अपनी हमारी यानी हमारी ज़ुर्रियत में से भी एक जमात को, एक उम्मत को, यानी एक जमात को अपना फर्माबरदार रख।
लका तेरे लिए यानी वो फर्माबरदार हो, व अरीना मनासिकाना और हमें दिखा दे या सिखा दे, मनासिकाना मनासिक हमारे मनासिक, मनासिक कहते हैं इबादत के तरीके को, ठीक है। वैसे तो खैर हज के लिए भी स्पेशली ये यूज होता है, मनासिक हज जिसको कहते हैं कि हज में जो जो एक्ट्स किए जाते हैं, लेकिन ओवरऑल सारी इबादत के लिए भी मनासिक का लफ्ज इस्तेमाल होता है। वतुब अलैना और तू हम पर तौबा हमारी कबूल फरमा, इन्नका अंत तव्वाबुर रहीम बेशक तू तौबा कबूल करने वाला बहुत रहम करने वाला है। अब देखें फिर वही बात आ गई कि इबादत अगर करनी भी है तो उस तरीके से करें जो एक्सेप्टेबल हो अल्लाह ताला के लिए, राइट। मतलब आज मैं और आप अगर कोई इबादत का काम कर रहे हैं, लेट्स मेक श्योर कि क्या वो सुन्नत के मुताबिक है, हमें सीखना है उसको, बस सुनी सुनाई बातों पे अमल नहीं करते रहना, हमने सीखना है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खुद अल्लाह ताला से डायरेक्ट कह रहे हैं हमें सिखा, राइट। और तो हम कैसे जो है बगैर सीखे ट्रस्ट कर सकते हैं कि जो हम कर रहे हैं वो सही है। तो अमल इल्म पर होना चाहिए, जहालत पर नहीं, ठीक है। तो हम सीख लें कि क्या क्या जो है हमें अपनी इबादत किस किस तरह से करनी है, जो कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से हमें पता चलता है हमें सीखना है। वतुब अलैना और हमारे हम पर फिर वही बात, जितना भी आप बेहतरीन करने की कोशिश करेंगे, देयर आर चांसेस कि आपसे कुछ ऊपर नीचे हो जाए चीजें, कुछ भूल चूक हो जाए। अब देखें सबको पता है कि नमाज खुशू खुजू से पढ़नी है ना, उसमें जो है हमें दुनियावी ख्यालात नहीं, लेकिन फिर भी आ जाएंगे, राइट। और मतलब जितना भी आप कोशिश करेंगे तो फिर अल्लाह ताला फिर और देखें आपको पता ही है ना, जरा मुझे बताएं अगेन के अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, मैंने नमाज खत्म कर ली, राइट। व्हाट इज द क्विक जिक्र आफ्टर दैट, फौरन सलाम के बाद हमें क्या जिक्र करना है, नमाज के बाद के अज़कार में से क्या है? जी माशाल्लाह, जुनैरा इज वेरी एक्टिव, बारकल्लाहु फीकी जुनैरा, जी बताइए। जी अल्लाह अकबर, एक दफा अल्लाह अकबर और साथ ही टाइम्स 3 दफा अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अस्तगफिरुल्लाह। देखें उसके बाद अस्तगफिरुल्लाह का क्या मतलब है? अल्लाह से बख्शिश तलब करना। अभी अभी नमाज पढ़ के हटे हैं और फिर अल्लाह से जी बख्शिश मांग रहे हैं, किस वजह जी से? जी क्या आपको नहीं पता आपने नमाज कैसे पढ़ी है ना, कबूल हुई है कि नहीं हुई? तो फिर अल्लाह से जी बख्शिश मांग रहे हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, बारकल्लाहु फीक। मुझे पता है कि माशाल्लाह बहुत सारे, हाँ अल्लाह अकबर बिल्कुल, और उसके फौरन बाद अस्तगफिरुल्लाह 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 3 दफा। देखिए इधर नमाज पढ़ के हटे और इधर अस्तगफिरुल्लाह कर रहे हैं, हालांकि नेकी का काम करके हटे हैं, ठीक है, फिर अल्लाह से बख्शिश मांग रहे हैं। बिल्कुल वही जैसे हम यहाँ पे ये नेकी का काम करके हट रहे हैं, माशाल्लाह नेकी कर रहे हैं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस्माइल अल्लाह का घर बना रहे हैं भाई, और कह रहे हैं हमारी तौबा कबूल फरमा, और तौबा मांग रहे हैं अल्लाह ताला से, राइट। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि अमल कर रहे हैं, नेक अमल करें, लेकिन साथ साथ उनकी कबूलियत की दुआ करते रहे, अल्लाह से तौबा मांगते रहे, इस्तगफार करते रहे, ठीक है। इन्नका अंत तव्वाबुर रहीम बेशक तू तौबा कबूल करने वाला बहुत रहम करने वाला है। और मतलब अगर मैं इसको कनेक्ट करूं, मुझे एकदम याद आ गया, देखिए हम नमाज की बात कर रहे हैं, इबादतों की बात कर रहे हैं, तो इबादत के लिए अव्वलीन शर्त क्या है, स्पेशली नमाज के लिए भी और बहुत सारी दूसरी इबादतों के लिए शर्त क्या है? जी, अनदर क्वेश्चन, शाबाश जल्दी से बता दें कोई। मारिया, जी मारिया आ जाए, जिसका पहले हाथ खड़ा हुआ उसको मैंने ले लिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। खुशू खुजू होना दिल में हमारे, नहीं, ये तो उसको खूबसूरत बनाएगी, लेकिन शर्त नहीं है। देखिए अगर खुशू खुजू से आपने नहीं भी पढ़ी ना, आपने कोशिश की, लेकिन वो कबूल हो जाएगी। ऐसी चीज जिसके बगैर कबूल ही नहीं होगी आपकी इबादत। उसके बाद फरा ने उठाया था, जी फरा। नियत करना। हाँ ये भी सही है, नियत तो है, लेकिन फिजिकली कुछ मैं कहना चाह रही थी, हाँ नियत का खालिस होना बिल्कुल ठीक। वो तो अगर नियत नहीं, आपकी नियत रयाकारी की है तो वो तो यानी वो तो वैसे ही शिर्क में आ जाएगा। जी हुमा। जी मिसवाकी होना, वो हाँ सुमैया ने भी बारकल्लाहु लिखा है। फीक, जी बारकल्लाहु फीकुम, बिल्कुल ठीक, पाकीज़गी और तहारत, है ना।
یعنی یہ شرط ہے آپ ناپاک ہیں تو آپ کی عبادت قبول ہی نہیں ہے. ٹھیک. اچھا. اور ٹوائلٹ سے جب ہم باہر نکلتے ہیں, اب دیکھیں ٹوائلٹ میں ہم طہارت کر کے نکلے نا, وضو وغیرہ کیا طہارت, تو کیا دعا ہے باہر نکلنے کی؟ غفرانک, اے اللہ تو ہمیں معاف کر دے, ہاں ذرا معاف کنیکٹ فرما. کریں, ذرا دیکھیں. ہم ابھی تو بھائی ابھی طہارت کر کے تو نکلے ہیں, پاک صاف ہو کے نکلے ہیں, اور پھر کہہ رہے ہیں ہمیں بخش دے. کیونکہ ہمیں نہیں معلوم, ہم نے اپنی طرف سے تو طہارت حاصل کر لی ہاں ہے, لیکن کچھ نہ کچھ کمی رہ ہی جاتی ہے. مطلب ہم انسان بالکل. ہیں تو ظاہر ہے ہم بھول چوک ہم لوگوں سے ہوتی ہے. تو بالکل یہ کہ جو بھی کمی رہ گئی ہو ہم نے اپنی طرف سے تو کر لیا ہے, لیکن اللہ کو ہی معلوم ہے کہ کیا کمی رہ گئی ہے, تو اللہ تعالیٰ اس بالکل کے لیے ہم کو معاف فرما دے. بالکل. مطلب میں دیکھو میں یہ اپنے آپ کو بھی ریئلائز کرا رہی ہوں, اور ہم سب یہ ریئلائز کریں کہ ہم نیکی کے کام کرتے بھی جا رہے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ ہم وہ ایک ہمیں پتا ہے کہ ہاں بھائی ہم تو بہت کمزور ہیں, پتہ نہیں ہم نے صحیح کیا کہ نہیں. ٹھیک ہے, مطلب ڈاؤٹ فل نہ ہو. اب میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ ہر وقت وسوسے میں پڑے رہیں, لیکن جو ایک فیلنگ ہے آپ کے دل کی وہ یہ ہونی چاہیے. ڈونٹ تھنک آر سیلز پرفیکٹ, کہ ہم پرفیکٹ ہو گئے. نہیں, غفرانہ کا بول رہے ہیں, ٹوائلٹ سے نکلے ہیں, خدا نہ خواستہ کہیں کوئی چینٹا لگا رہ گیا پیشاب کا, یا کچھ ایسی ناپاکی رہ گئی, تو یا اللہ تو بخش دے. غفرانہ کا, رائٹ, تیری بخشش میں مانگتی ہوں. نماز پڑھ کے ہٹ رہے ہیں, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کر رہے ہیں کہ پتہ نہیں یا اللہ کتنا دل حاضر ہوا تھا کتنا نہیں ہوا تھا, تو بخش دے. رائٹ. تو مطلب اس طرح سے, اور یہ ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت سے بھی بار بار دیکھیں ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ وہ بار بار دعا کر رہے ہیں, اور توب علینا کہہ رہے ہیں کہ ہماری توبہ قبول فرما. تو چلے اینی ویز الحمدللہ, بارک اللہ فیکم. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے میرا خیال ہے, کیونکہ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بہت پیاری آیات اور آ گئی ہیں. انشاءاللہ پھر ہم اگلی ہی کلاس میں ان کو کریں گے. تکبیر بھی نہیں آتی, کیا پتہ نہیں کیا کہہ رہی ہیں سمیمہ جی. ہاں ٹھیک ہے, اینی ویز تو اللہ تعالیٰ بس ہم نے جو چیزیں پڑھی ہیں ان پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اپنی ذمہ داریوں کو اللہ تعالیٰ ہمیں پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. علم سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے, جیسے ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سکھا دے تو ہم بھی سیکھیں چیزوں کو اور پھر اس پہ عمل کریں. آمین یا رب. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. آمین یا رب العالمین. آپ دیکھیے یہ دونوں میں نے جو ہے نا ان کو ملایا ہے, ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علینا, یہاں سے ملایا کیونکہ یہ دعا ہے نا, بیچ میں تو جو دوسری دعائیں ہیں ان کو ہٹا کے تو ان کو کنیکٹ کر کے وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ٹھیک ہے, یہ ہماری ہر کلاس کے اینڈنگ دعا ہوتی ہے. تو ہم ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو فالو کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہماری توبہ قبول فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.